آج اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک کفار کا، دہشت گردوں کا ایک حملہ تھا، اسلام کے اوپر ایک حملہ تھا، مسلمانوں پہ حملہ تھا، پاکستان کے اوپر ایک حملہ تھا. کیونکہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اس پہ ریئیکٹ کرنا تو کسی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا کام ہے تو ہمیں اس پہ بات کرنی پڑتی ہے. کسی بھی طرح کا حملہ پاکستان میں ایتھنک فالٹ لائنز کو کریکس کی صورت میں سامنے نہیں لا سکتا. ایسے اٹیکس ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھے ریسنٹلی. یہ بالکل ماننے والی بات ہے کہ ایک دہشت گردی کی ایک ویو ہے جو اس وقت پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. اس میں ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، وہ جو شہید ہو جاتے ہیں، وہ جو سروائیو کر جاتے ہیں. سو وی نیڈ اے لاٹ آف ٹالرنس ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. میرے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ہوں گے اور ان سے بات کریں گے کہ کیا سمبلزم ہے اس اٹیک میں، اور اس کی سیکیورٹی ایسپیکٹ بھی بات کریں گے. شہیدی صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کریں. آپ کو پروگرام میں بلانے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. اسلام آباد میں امام بارگاہ پہ اٹیک ہوا، ہمارے شیعہ بھائیوں کی مسجد پہ اٹیک ہوا. ہم سب کی مسجد ایک ہے، لیکن بالخصوص اس مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک طرف ازبکستان کے صدر وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. اوور آل ایک لائٹر ماحول تھا پنجاب میں بسنت کے حوالے سے بھی. پھر یہ اٹیک ہوا، ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی طرف سے قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے. جن لوگوں کو پاکستان کی سالمیت عزیز نہیں ہے، ترقی عزیز نہیں ہے، پاکستان کی اس جغرافیائی اکائی کو وہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے سے پاکستان کو اور اس میں بسنے والی قوموں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں. اور آج کا واقعہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب تک کی اطلاعات ہیں پولیس کی طرف سے، اس کے مطابق تقریباً 170 لوگ زخمی ہیں اور تقریباً 80 کے قریب لوگوں کی شہادت کی اس وقت اطلاع آ رہی ہے. یہ ایک ہولناک ترین حادثہ ہے ریسنٹ ہسٹری میں، چونکہ کافی سالوں سے اتنا بڑا اور ہولناک حادثہ نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے. لیکن اس میں دوسرا پہلو سیاسی کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ ہے. عام طور پر فتنۃ الخوارج کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بلا دی جاتی ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اندر نوجوان نسل کے اندر زہر گھول رہی ہے، اور جو مختلف بچوں کو اس طرح کے عظیم ترین اور بڑے ہی ہولناک قسم کے جرائم کے لیے آمادہ کرتی ہے، جو مائنڈ سیٹ، اس مائنڈ سیٹ کو ابھی تک نشانہ نہیں بنایا جا سکا. اب تک ہمارے ہاں سیلز موجود ہیں، اب تک گروپس موجود ہیں، اب تک ایسی کل عدم جماعتیں موجود ہیں جو قانونی طور پر اگرچہ کل عدم ہیں، لیکن حکومت کی نگاہوں کے سامنے وہ اجتماعات بھی کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں تکفیر بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نفرت کا زہر گھولتے بھی ہیں، نعرے بازی بھی کرتے ہیں، پھر مارنے اور مروانے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. تو اب ریاست کے سامنے ہی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہم نے ریاست کو بچانا ہے؟ کیا ہم نے 25 کروڑ عوام کو بچانا ہے؟ اگر بچانا ہے تو پھر اس طرح کے سمپولوں کو کبھی بھی پنپنے کا موقع نہیں. لیکن شہیدی صاحب ہم نے ریسنٹلی ایک سوال لے لیجئے. شہیدی صاحب ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، علماء کانفرنسز ہوتی ہیں، ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایک ہی نیریٹو کو آگے بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، وہ نیریٹو جو ایٹ لیسٹ پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس پہ کوئی کنفیوژن ہماری طرف سے نہیں جانی چاہیے اور نہ ہے. پھر بھی آپ یہ اعتراض کریں، آپ کو لگتا ہے ان کوششوں کو مزید بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے، اصل مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے وہ دہشت گرد خودکش حملہ آور جو اپنے سے بم باندھتا ہے اور اس طرح کے اجتماع میں آ کر بے گناہ انوسینٹ مسلمانوں کو، نمازیوں کو شہید کرتا ہے اور خود اپنے زعم کے مطابق جنت چلا جاتا ہے. ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے. ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کے بچوں کو اپنی زبانی کلامی تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، زہر آلود کلام اور اجتماعات کے ذریعے سے ان کو تیار کرتا ہے. آپ اس خودکش حملہ آور کو تو دیکھ رہی ہیں، اور ریاست بھی ان خودکش حملہ آوروں کو یہ کہہ کر کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہیں، افغانستان سے اور انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، ان کے حمایت یافتہ ہیں، ان کو تو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کا نام بھی لیا جاتا ہے.
لیکن وہ جو لوگ اس وقت بھی مختلف آرگنائزیشن کی صورت میں اس طرح کے ذہن کو پروان چڑھاتے ہیں اور بعض اوقات ہم ان کو ریاستی عہدیداروں کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. اور یہاں پر آگے یہ بات شہیدی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل الیکشن پلان، جی شہیدی صاحب، نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی بحث اسی لیے تو ابھی تک کنٹینیوڈ ہے کہ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مدارس کی رجسٹریشن کروانا، یہ ابھی تک وعدہ گورنمنٹ کا ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس پلان کے نکات کو آگے بڑھانا چاہیے. یہی تو سیکیورٹی ادارے اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بندے پکڑ کے دیتے ہیں، ان کو پھانسیاں نہیں ہوتی. یہ میں دوسری طرف کی دلیل آپ کو دے رہی ہوں. جو آپ بات کریں تو اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو بندے پکڑ کے دیتے ہیں، بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر ہم آپ کو گورننس کو ایڈریس کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے نیچے مدرسے کیسے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے نیچے کیا سلیبس بن رہا ہے، آپ کے سکولز میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو سیاستدانوں کا کام ہے. ایک ہی ادارہ ساری ذمہ داری کیسے لے، یہی ایک دلیل ہے جو ہم سنتے ہیں. بات درست ہے. پاک کے اندر قانون سازی تو بہت ہوئی ہے، قوانین بڑے سخت بنائے بھی گئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا، اس کے لیے دستاویزی ثبوت جمع کرنے کے لیے ایسے ادارے کون بنائے گا. پولیس پکڑ کے عدلیہ کے حوالے کرتی ہے اور عدلیہ کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے خود پولیس بھی جب پکڑتی ہے تو جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو کیس کمزور ہوتا ہے، پیسے نہیں ملتے تو بے گناہوں کو بھی پھانس کر کیس بنا کر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سسٹم کے اندر کرپشن ان کی رگ رگ میں رچی بسی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو چیلنج کے طور پر لینا چاہیے وہ اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور ان کو درپیش چیلنجز ہیں، خصوصاً اگر وہ مذہب، مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر ہو. تو یہ ایک ایسی آگ ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، سارا معاشرہ جل جاتا ہے. اگر کسی معاشرے کو آپ تباہ کرنا چاہیں تو وہاں پر یا قومیت کی آگ لگا دیں یا مذہب کی آگ لگا دیں. تو یہ جو آج کا واقعہ ہے بڑا ہی عظیم سانحہ ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فرقہ وارانہ وہ فضا پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہ آ سکیں اور فرقوں کی بنیاد پر تقسیم ہو سکیں. اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں خود کش حملہ کی بات نہیں کر رہا، وہ سادلو دھوکہ کھایا ہوا بچہ ہے جس کو برین واش کیا گیا ہے. لیکن جس ملک کے اندر آپ دہشت گردی کے خلاف قوانین بناتے ہیں، ایکشن کمیٹیاں بناتے ہیں، فورسز تشکیل دیتے ہیں، اس ملک میں ریاست کی آنکھوں کے سامنے، پولیس کی نگاہوں کے سامنے، مقتدر اداروں کی نگاہوں کے سامنے ایسے دہشت گرد مولوی آتے ہیں اور ہزاروں کے اجتماع میں اس طرح کی نفرت انگیز ترین تقریر کر کے لوگوں کو بھڑکا کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ریاست ہلتی نہیں ہے. یہاں پر آ کر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پھر وہ قوانین کہاں چلے گئے، اس کی امپلیمنٹیشن کا میدان کہاں پر ہے پھر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین شہیدی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.